السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کو مولانا عبدالغفار سلفی صاحب کا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ اس بیان میں اسلامی معاشرہ کے بارے میں اور خاص کر نوجوانوں کے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھایا گیا ہے۔ آپ بھی اس بیان کو آخر تک ضرور سنیے گا اور دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی یہ بیان فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ہمارے یہاں شادیوں میں ڈی جے بجتا ہے، مسلمان کی شادی میں ڈی جے بج رہا ہے، ناچ گانا ہو رہا ہے۔ یہ شرم کی بات ہے میرے پیارے ساتھی، اور یہ اس پبلک اور اس عوام کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ اور جس نکاح میں ڈی جے بج رہا ہے اس نکاح میں نکاح پڑھانے والے مولوی کے لیے بھی شرم کی بات ہے۔ ہمارے بنارس میں بھی ایک دور تھا جب شادیوں میں بینڈ باجا بجتا تھا، لیکن علماء نے مل کر کے آپس میں طے کیا کہ جہاں شادی میں بینڈ باجا بجے گا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے، ہم شامل نہیں ہوں گے۔ سارے علماء جب متحد ہو گئے، قوم کی اتنی ہمت نہیں تھی سارے علماء سے پنگا لے سکے، آخر حالات بدلے اور آج بنارس میں آپ چلے جائیے، ٹھیک ہے اور برائیاں آپ کو ملیں گی، مگر شادی کے پر کہیں بھی آپ کو مسلمان کی شادی میں کہیں بینڈ باجا اور ڈی جے وغیرہ نہیں ملے گا۔ عجیب و غریب بات ہے میرے بھائی، مسلمان کی شادی میں بینڈ باجا بج رہا ہے، ڈی جے بج رہا ہے۔ مسلمان کی شادی میں ہلدی کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں تلک کی رسم ہو رہی ہے، مسلمان کی شادی میں منگنی کی رسم پہ دعوتیں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے واسطے میرے پیارے ساتھیوں، امت بہت پریشان ہے، امت بہت پریشان ہے۔ امت کے کتنے بچے بھوک سے مر رہے ہیں، امت کی کتنی بیٹیاں غربت کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں، امت کے کتنے ٹیلنٹڈ بچے پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے اپنی تعلیم چھوڑ رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہے، پیسہ خرچ کرنے کے بہت راستے ہیں، نکاح کو آسان کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ میں حیدرآباد بھی تقریر کرنے گیا تھا، وہاں پر بھی میں نے کہا حیدرآباد میں شادی ہوتی ہے، ایک شادی میں 20 طریقے کا کھانا بنتا، میں نے وہاں پر بھی کہا ایک طریقے کا کھانا بناؤ میرے بھائی، 19 طرح کا 20 طریقے کا کھانا نہ بناؤ، ایک طریقے کا کھانا بناؤ، 100 لوگوں کو کھلا دو، ضروری نہیں 1000 لوگوں کو کھلایا جائے۔ شادی کو آسان کرو، سمپل کرو۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہاری لڑکی کے لیے ایسا رشتہ آ جائے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا بااخلاق ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی لڑکی کی شادی اس سے کر دو۔ ہمارے یہاں تو نہیں صاحب، ہم شیرسا بادی ہیں تو شیرسا بادی میں ہی کریں گے، ہم انصاری ہیں تو انصاری میں ہی کریں گے، ہم شیخ ہیں تو شیخ میں ہی کریں گے۔ یہ برادری واد کہاں سے آیا میرے بھائی؟ جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں سب آدم کی اولاد ہیں، سب حوا کی اولاد ہیں، اور ایک ہی فیملی اور ایک ہی پریوار سے نکلے ہیں، تو پھر کون اونچا کون نیچا اور کون فلاں برادری کون؟ یہ برادری واد کی بنیاد پر اپنے آپ کو آپ نے اونچا سمجھ لیا۔ آج کتنی جگہوں پر برادری کی وجہ سے رشتے نہیں ہو رہے ہیں، اور برادری کی وجہ سے جوان لڑکیوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ میرے پاس لکھنؤ کی ایک لڑکی کا میسج آیا فیس بک کے اوپر، اس نے کہا مولانا میرے لیے دعا کیجیے۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں۔ قریشی برادری آپ جانتے ہوں گے، جو گوشت کا کام کرتے ہیں، جن کو ہمارے یہاں قصائی بولتے ہیں، وہ عام طور سے وہ اپنا سرنیم قریشی لکھتے ہیں، قریشی برادری کو۔ اس نے کہا مولانا میں قریشی برادری سے تعلق رکھتی ہوں، میں اہل حدیث ہو چکی ہوں، میرا بھائی بھی اہل حدیث ہو چکا ہے، ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، ہمارا باپ بدعتی ہے، ماں بدعتی ہے، خاندان بدعتی ہے، قبروں پر سجدہ کرنے والے لوگ ہیں۔ میں چاہتی ہوں میری شادی ایسے گھر میں ہو جہاں قرآن و حدیث پر عمل ہوتا ہو، شرک نہ ہوتا ہو، بدعت نہ ہوتی ہو۔ لیکن میرے باپ کا کہنا ہے کہ میں قریشی ہی برادری میں کروں گا، اور مجھے پورے لکھنؤ کے اندر کوئی قریشی برادری کا ایسا انسان نظر نہیں آتا، کوئی ایسا رشتہ نہیں ملتا جہاں قرآن و حدیث پہ چلنے والے لوگ ہوں۔ وہ لڑکی بیچاری اپنا درد پیش کر رہی تھی، اور میرے پاس اس کو سوائے تسلی دینے کے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے۔ یہ حالات ہماری قوم کے ہیں، کتنی برادریاں ہیں جس میں ہمارے اہل حدیث بھائی اور بہن کم ہیں،
اور ان کے لیے رشتے کی بات آتی ہے تو خاندان اور برادری کا دباؤ ہوتا ہے کہ آپ کو برادری کے اندر ہی کرنا ہے. یہ برادری واد کہاں سے آیا میرے پیارے ساتھیوں؟ ہمیں اور آپ کو اس کی جڑوں کو بھی توڑنے کی ضرورت ہے. جب ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو تم ایک ماتا پتا کی اولاد ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، آدم اور حوا کی اولاد ہو. وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری برادریاں الگ الگ ہیں، تمہارے قبیلے الگ الگ ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے تاکہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو. لتعارفوا، یہ تو جان پہچان کے لیے یہ سرنیم بنائے گئے، یہ برادریاں بنائی گئی، یہ بس جان پہچان کے لیے بنائی گئی. ان کی بنیاد پر کوئی کسی کے اوپر فخر نہیں کر سکتا ہے. شادی بیاہ میں آج برادری واد نے بھی میرے پیارے ساتھیوں بہت نقصان کیا ہے سنت کا. نکاح کو آسان کرو اور اپنے نکاح سے یہ ڈی جے کی رسم کو نکال کے باہر پھینکو. اپنے گاؤں میں بیٹھ کے طے کر لو، جو گاؤں کے مکھیا ہیں، جو گاؤں کے سردار ہیں، جو گاؤں کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کے طے کر رہے ہیں جس کی شادی میں ڈی جے بجے گا ہم سب نہیں جائیں گے اس کی شادی میں. علماء طے کر لیں ہم نکاح پڑھانے نہیں جائیں گے. انشاءاللہ دیکھو 1 سال ایسا کر کے دیکھو، انشاءاللہ یہ برائی آپ کے علاقے سے ختم ہو جائے گی. اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پہ شادی کرو میرے ساتھی. اللہ کے نبی نوجوانوں کو خطاب کر کے فرماتے ہیں یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں جب تم شادی کے قابل ہو جاؤ تو تم نکاح کر لو. فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے تمہاری آنکھیں جھک جائیں گی. وأحسن للفرج، اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. انسان اپنی آنکھوں کو اگر بچانا چاہتا ہے بد نظری سے اور اپنی شرمگاہ کو بچانا چاہتا ہے زنا سے، اللہ کے نبی طریقہ کیا بتا رہے ہیں؟ روزہ رکھ کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا. نبی نے فرمایا تقریریں سن کر کے زنا سے نہیں بچ جائے گا. نبی نے کیا فرمایا؟ نکاح کر لو. اگر نکاح کی طاقت ہے نکاح کر لو. نکاح کرنے سے وہ انسان زناکاری سے بچ جائے گا میرے پیارے ساتھی. تو اسلام وہ دین ہے میرے پیارے ساتھیوں جو ہمیں نکاح کرنے پر ابھارتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورت کی ہمیں ضرورت ہے. عورت کی محبت اللہ تعالیٰ نے نیچرل ہمارے دل میں ڈالی ہے. والبنین، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت بھی تمہارے دلوں میں ڈالی گئی ہے. جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے اس سے جا کر کے پوچھو، وہ لاکھ اوپر سے کہہ دے کہ مجھے کوئی کمی نہیں ہے، مگر جب دوسرے کے گھر میں وہ بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھتا ہے اس کا بھی دل میں چلتا ہے کہ میرے گھر میں بھی اولاد ہوتی. اولاد کی محبت اور اولاد میں بیٹے کی محبت اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے. کسی کو صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، اس سے پوچھو بھائی تم کو بیٹا چاہیے کہ نہیں چاہیے. اگر بھئی آج کا زمانہ تو ایسا ہے کہ آپریشن ہو جاتا ہے، ایک آپریشن ہوا، 2 آپریشن ہوا، اس کے بعد تو ڈاکٹر لوگ بولتے بھئی اب تو آپریشن نہیں ہو سکتا، 2-3 آپریشن کے بعد تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے. اب جس کو صرف بیٹیاں ہیں اس سے پوچھو بھئی تمہیں بیٹا چاہیے، تو وہ اوپر سے تو کہے گا نہیں یار لڑکیاں آج کے دور میں کافی ہیں، یہ ہے وہ ہے، مگر دل میں کہیں نہ کہیں بیٹے کی کمی کا احساس ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ بیٹیاں نعوذ باللہ بیٹیوں کا درجہ بیٹوں سے کم ہے، میں ایک نیچرل بات بتا رہا ہوں کہ بیٹے کی محبت اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی. بیٹے کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ، اور سونے چاندی کے خزانوں کی محبت، مال و دولت کی محبت بھی تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے. جتنی بھی دولت تم کو مل جائے لیکن تمہارا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے. کل تک جو 10,000 روپیہ مہینہ کما رہا تھا، بڑی مشکل سے گھر چلا رہا تھا، دعا کر رہا تھا اے اللہ میری آمدنی بڑھا دے. اللہ نے 10,000 سے 50,000 کر دیا. اب 50,000 پہ تو اس کا پیٹ بھر جانا چاہیے، مگر 50,000 پر بھی پیٹ نہیں بھرے گا. 1,00,000 ہو گئی، اب تو پیٹ بھر جانا چاہیے، 1,00,000 سے بھی پیٹ نہ بھرا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لو کان لابن آدم وادیان من ذهب، اگر آدم کے بیٹے کے پاس سونے کی 2 وادیاں آ جائیں، لبتغا ثالثا، تو وہ تیسرے کی تمنا کرے گا، اسے تیسری بھی چاہیے.
دو وادی مل گئی، سونے کے دو پہاڑ مل گئے، اس سے پیٹ نہیں بھرے گا، اسے تیسری بھی وادی چاہیے، تیسرا بھی پہاڑ چاہیے۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو اگر کوئی چیز بھر سکتی ہے تو قبر کی مٹی بھر سکتی ہے۔ جب قبر میں جائے گا وہی جا کر کے پیٹ بھرے گا، دنیا میں کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اے انسان، تیرے دل میں مال کی محبت، سونے کی محبت، چاندی کی محبت تیرے دل میں ڈال دی گئی۔ والخیل المسومۃ، اور انسان کے دل میں گھوڑوں کی محبت ڈال دی گئی ہے، گھوڑے کی محبت اس کے دل میں ڈال دی گئی ہے۔ کیسے گھوڑے؟ جو نشان لگے ہوئے گھوڑے۔ عرب میں ایک گھوڑا ہوتا تھا جس پر نشان لگا ہوتا تھا، وہ بڑا بہترین گھوڑا ہوتا تھا۔ اس زمانے کی سواری گھوڑا تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے۔ ابھی حیدرآباد میں میرا ایک سفر تھا، ایک مسجد میں میرا پروگرام تھا، اب ایک نوجوان کا فون آیا، مولانا میں نے نئی گاڑی خریدی ہے، میں آپ کو اپنی گاڑی سے مسجد تک لے کے آنا چاہتا۔ اب میرے جو میزبان تھے جو مجھے لے کے گئے تھے، انہوں نے کہا مولانا آپ کو میری گاڑی سے چلنا پڑے۔ میں نے کہا بھیا کسی کی بھی گاڑی سے جانا تو ہے، چلو وہ نوجوان بیچارہ، نوجوان لڑکا، اس نے نئی گاڑی لی، چلو اس کا دل رکھ لیتے ہیں، اس کا حوصلہ نہ ٹوٹے۔ اب وہ جو ہے صاحب مرسڈیز گاڑی اس نے لی تھی، مرسڈیز گاڑی، پتہ نہیں لوگ بتاتے کہ 1.5 کروڑ کی گاڑی آتی ہے، وہ گاڑی وہ لڑکا لے کے آیا، اس نے کہا مولانا آپ بیٹھیے میری گاڑی پہ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ 1.5 کروڑ کی لوگ گاڑیاں لیتے ہیں میرے بھائی۔ گاڑی اور سواری آج کے زمانے میں شان و شوکت اور اسٹیٹس سمبل بن چکی ہے۔ اللہ نے کہا کہ تمہارے دلوں میں ہم نے ڈالا ہے گھوڑے کی محبت۔ اس زمانے کی سواری گھوڑے تھی، آج کے زمانے کی سواری کار ہے، آج کے زمانے کی سواری بائک ہے۔ ہمارا نوجوان لڑکا بلٹ اس کے ہاتھ میں آ جائے اور گاؤں میں جب بلٹ چلاتا ہے ایسا تیزی سے، وہ بلٹ تو کھڑ 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 آواز دیتی ہے اور ہارن اس کا بجتا ہے، پورے گاؤں میں جو ہے اپنا وہ دبدبا قائم کرتے ہوئے گاڑی سے نکلتا ہے، بائک سے نکلتا ہے، 4 ویلر سے نکلتا ہے۔ تو انسان کے دل میں، اس کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے سواریوں کی محبت بھی ڈالی۔ وَالْأَنْعَامَ، اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں میں چوپایوں کی محبت بھی ڈالی ہے۔ آپ لوگ گاؤں دیہات کے، آپ زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہوں گے۔ گائے، بیل، بکری، یہ جو چوپائے ہوتے ہیں، جو لوگ اس کو پالتے ہیں، بڑی محبت ہوتی ہے اپنے چوپائے سے۔ والحرث، اور انسان کو اپنی کھیتی باڑی سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ 6 چیزوں کا نام اللہ نے لیا۔ عورت کی محبت تمہارے دل میں ہے، اولاد کی محبت، بیٹے کی محبت تمہارے دل میں ہے، سونے چاندی کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور گھوڑے کی محبت تمہارے دل میں ہے، چوپائے کی محبت تمہارے دل میں ہے، اور کھیتی باڑی کی محبت تمہارے دل میں ڈالی گئی ہے۔ 6 چیزوں کا نام لینے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ ذالک متاع الحیات الدنیا واللہ عندہ حسن المآب۔ اے میرے بندو، یہ زمین، یہ جائیداد، یہ عورت، یہ دولت، یہ سب یہیں رہ جائیں گے۔ اللہ کے یہاں بہترین ٹھکانہ تم کو تبھی ملے گا جب تم اللہ کو خوش کرو گے۔ یہ سب تو دنیا کا سامان ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا، جب لاد چلے گا بنجارا۔ کبھی قبر میں آپ کا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا کیا؟ نہیں جائے گا۔ آپ کا بیٹا آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ مر جائیں گے، آپ کا بیٹا آنسو بہائے گا، روئے گا، آپ کی تعریف کرے گا، مگر آپ کا وہ بیٹا جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے، وہ بیٹا بھی آپ کی لاش کو 24 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں نہیں رکھے گا۔ 24 گھنٹے کے اندر کفنائے گا، مولوی صاحب کو بلائے گا، جنازے کی نماز پڑھوائے گا، آپ کو کفن کی 3 چادروں میں لپیٹ دے گا اور آپ کو قبرستان لے جا کر کے قبر کے حوالے کر دے گا۔ آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب آئیں گے اور آپ کو مٹی دے کر کے چلے جائیں گے، ہاتھ جھاڑ کے چلے جائیں گے، کوئی قبر میں آپ کا ساتھ دینے نہیں آئے گا۔ میرے ساتھیوں، وہ مال جس مال کے چکر میں آپ نے حلال و حرام کو بھلا دیا، سود کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، جوا کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، حرام کا پیسہ آپ کے گھر میں آیا، آپ کی جیسے ہی سانس کی ڈور تھم گئی، آپ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی، وہ سارا پیسہ دوسروں کا ہو گیا۔
بھائی انسان مرا، پیسہ کس کا ہو گیا؟ وارث کا ہو گیا، بیٹے کا ہو گیا، بیوی کا ہو گیا، ماں کا ہو گیا، باپ کا ہو گیا۔ انسان کچھ لے کے نہیں جا رہا ہے، قبر میں اکیلا جا رہا ہے۔ قبر میں نہ مال آپ کے کام آیا، نہ بچے آپ کے کام آئے، نہ بیوی آپ کے کام آئی، کوئی کام نہ آیا۔ پھر میرے پیارے ساتھیوں، جب اس قبر میں منکر نکیر آئیں گے اور آپ سے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیوں کا، ما دینوں کا، تیرے رب کون ہے، تیرے نبی کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ ان 3 سوالوں کا جواب، آپ کا ایمان اگر صحیح ہوگا، آپ کا عمل صحیح ہوگا، تبھی ان 3 سوالوں کا جواب آپ کی زبان سے نکلے گا، ورنہ جواب بھی نہیں نکلے گا۔ ان 3 سوالوں کا جواب نہیں نکل پائے گا انسان کے زبان سے اگر اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ان 3 سوالوں کا جواب وہ نہیں دے پائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے قبر دبوچے گی، قبر تنگ ہو جائے گی۔ ہائے ہائے، عبدالغفار صاحب آپ بہت تقریریں کیا کرتے تھے، بہت آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں، آپ کی قبر میں آپ کا کیا انجام ہوگا؟ ارے میری کیا حیثیت ہے؟ یہاں نبی کے صحابی کا میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں، نام نوٹ کر لو۔ میرے نوجوانوں، اگر فیس بک پر کبھی فالتو چیزیں دیکھنے سے ٹائم مل جائے تو کبھی یوٹیوب پر جا کر کے اس صحابی کے بارے میں بھی سرچ کر لینا، یہ صحابی کون تھے؟ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اتنے بڑے صحابی تھے، اتنے عظیم صحابی تھے، جب ان کا انتقال ہوا، ان کے جنازے کو جب اٹھایا جانے لگا، ان کا بدن بہت ہیوی تھا، ان کی باڈی بہت ہیوی تھی۔ جب جنازے کو اٹھایا جانے لگا، جنازہ بڑا ہلکا تھا، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ان کا جنازہ تو بھاری ہونا چاہیے، ان کا جنازہ اتنا ہلکا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایا ان لہو حملتن غیرکم، اے میرے صحابہ، سعد ابن معاذ کے جنازے کو تم نے اکیلے نہیں اٹھایا ہے، فرشتوں نے بھی اٹھایا ہے۔ ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے، 70,000۔ میں صحیح حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، الحمدللہ۔ ایسا نہیں کہ میں سیمانچل میں بیٹھا ہوں تو کچھ بھی بیان کر کے چلا، صحیح حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ سعد ابن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش، ان کے انتقال پر اللہ تعالی کا عرش ہل گیا۔ وفتحت لہ ابواب السماء، ان کے مرنے پر آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے، آسمان والے خوش ہو گئے، بہت نیک انسان کی روح آ رہی ہے، بہت نیک انسان مرنے کے بعد آ رہا ہے۔ اور 70,000 لوگ ان کے جنازے میں شامل، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ اتنے بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ذرا غور سے سننا جو بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ سعد بن معاذ کا انتقال ہو گیا، جنازے کو قبر میں اتارا جا رہا ہے، اللہ کے پیارے نبی وہی قبر پر کھڑے۔ اچانک جب ان کو قبر میں اتارا گیا، اللہ کے نبی کا چہرہ بدل گیا، آپ کے چہرے پر خوف کے اثرات آ گئے، ڈر اور بھے آپ کے چہرے پر نظر آنے لگا۔ آپ نے 3 مرتبہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، پھر 3 مرتبہ آپ نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ کو سن کر کے صحابہ نے بھی بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، بلند آواز سے سبحان اللہ کہا، پورا قبرستان گونج اٹھا نبی اور صحابہ کی تکبیر کے کلمات سے۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی کیا بات؟ اچانک آپ کا چہرہ بدل گیا اور آپ تسبیح کے کلمات اور تکبیر کے کلمات پکارنے لگے، کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا تضایق علی صاحبکم ھذا القبر، اے میرے صحابہ تمہارے اس ساتھی کی قبر ان کے اوپر تنگ ہو گئی، قبر نے ان کو دبوچ لیا، قبر نے ان کو پکڑ لیا، اور میں نے اللہ سے دعا کی تب قبر نے ان کو چھوڑا۔
ان للقبر زقتتن، اے میرے صحابہ قبر سب کو دبوچتی ہے، قبر سب کو پکڑتی ہے، لو نجا منہ احد لنجا سعد بن معاذ، اگر قبر کے دبوچنے سے کوئی بچتا تو سعد بن معاذ بچ جاتے، مگر وہ بھی نہیں بچے۔ اس کا مطلب قبر سب کو دبوچے گی، قبر سب کو پکڑے گی، قبر کا عذاب سب کو نہیں ہوگا، مگر قبر دبوچنے کا جو کام کرے گی وہ سب کے ساتھ کرے، مجھے بھی دبوچے گی، آپ کو بھی دبوچے گی۔ مال و دولت کی دوڑ میں اندھا دھند بھاگنے والوں، دنیا میں ذرا سی مصیبت آ جائے تو اس سے بچنے کے لاکھوں انتظام کرتے ہو، کبھی قبر سے، قبر کے عذاب سے میرے پیارے ساتھی اپنے آپ کو بچانے کا بھی انتظام کر لو۔ آج حالات یہ ہو چکے ہیں، مال و دولت کی محبت اس قدر ہمارے دل میں پیدا ہو چکی ہے کہ ہم حلال اور حرام بھول چکے ہیں، اور ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء من این اخذ المال، ایک ایسا زمانہ تم پر آئے گا جب لوگ اس بات کی پرواہ نہیں کریں گے مال حلال طریقے سے کما رہے یا حرام طریقے سے۔ ہمارا نوجوان بزنس نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان نوکری نہیں کرنا چاہتا، ہمارا نوجوان محنت مزدوری کرنا نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ ڈریم 11 پر جوا کھیل کر کے پیسہ کما لے، وہ چاہتا ہے کہ IPL میں سٹا لگا کر کے پیسہ کما لے، وہ چاہتا ہے کہ اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے، میٹا اوزون نام کی کوئی کمپنی آ جائے، کرپٹو کرنسی کے نام سے کوئی کمپنی آ جائے، اور بیٹھے بٹھائے پیسہ لگا کر کے بیٹھے بٹھائے راتوں رات امیر بن جائیں۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو کاہل مت بناؤ، اپنے دماغ کو اور اپنے جسم کو محنت پر لگاؤ۔ اسی ملک میں رتن ٹاٹا کا بھی انتقال ہوا، بہت چھوٹی سی شروعات کی تھی رتن ٹاٹا نے، اور آج ان کی کمپنی کا ایک برانڈ بن گیا۔ سڑک پر ماروتی کی گاڑی بھی آتی ہے، ہونڈا کی گاڑی بھی آتی ہے، اور ٹاٹا کی گاڑی بھی آتی ہے۔ کبھی آپ نے فرق محسوس کیا؟ ٹاٹا کی گاڑی جب آتی ہے لوگ کہتے بھائی صاحب ٹاٹا کی کمپنی، ٹاٹا کی گاڑی مضبوطی میں بے مثال ہوتی ہے۔ میں ساؤتھ انڈیا میں نے دیکھا کہ لوگ ماروتی کی گاڑی نہیں خریدتے، 4 ویلر ماروتی کی بالکل نہیں خریدتے۔ آندھرا وغیرہ میں نے دیکھا، مجھ سے لوگوں نے کہا مولانا کبھی گاڑی لینا ٹاٹا کی لینا، کیوں؟ بولے فیملی کے ساتھ آپ کو سفر کرنا ہے اگر ہمیشہ ٹاٹا کی گاڑی لینا، کیونکہ ٹاٹا کی گاڑی بہت مضبوط ہوتی ہے، بہت پریچھڑ ہوتا ہے، بہت جانچ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ مارکیٹ میں آتی ہے۔ ایک چھوٹی سی کمپنی کھولی تھی رتن ٹاٹا نے، آج پورے بھارت کا ایک بڑا برانڈ بن گیا۔ ہم اور آپ بھی برانڈ بنا سکتے ہیں میرے ساتھی۔ ہمارا بھی کوئی نوجوان اگر محنت اور ہمت سے کام لے، کل اس کی کمپنی کا بھی ایک برانڈ بن سکتا ہے۔ اور اس دیش میں ہم نے دیکھا مکیش امبانی، آج جن کی یہاں شادی ہوتی ہے تو کروڑوں خرچ کرتے ہیں، ان کے بیٹے آنند امبانی کی شادی ہوتی ہے تو میڈیا میں پورا ایک واویلا مچ جاتا ہے، صاحب اتنی بڑی شادی ہو رہی ہے۔ مکیش امبانی کا باپ دھیرو بھائی امبانی دبئی میں لانڈری کا کام کرتے تھے۔ لانڈری کا مطلب سمجھتے ہیں؟ ہوٹل میں آپ جب جاتے ہیں، ہوٹل کے کمرے میں آپ کا کپڑا اگر دھلنے کے لائق ہوتا ہے تو ہوٹل والے آپ سے وہ کپڑا لے لیتے ہیں، کچھ چارج آپ کو دینا پڑتا ہے اور وہ کپڑا دھلا جاتا ہے۔ اس کپڑے کی دھلائی کا کام کرتے تھے کون؟ مکیش امبانی کے جو باپ تھے جن کا نام تھا دھیرو بھائی امبانی، اور ان کے باپ نے پھر ریلائنس کی کمپنی کھولی تھی، اور ان کے باپ نے یہ سپنا دیکھا تھا، اپنے بچوں سے کہا تھا میں چاہتا ہوں کہ بھارت میں موبائل اتنا سستا ہو جائے کہ پوسٹ کارڈ سے بھی سستا۔ اس زمانے میں جب انہوں نے دھیرو بھائی امبانی نے یہ بات کہی تھی، موبائل بہت کم تھا انڈیا میں، اور موبائل پر جب کوئی کال کرتا تھا تو کال کرنے کا بھی پیسہ بہت زیادہ لگتا تھا اور کال ریسیو کرنے کا بھی بہت زیادہ پیسہ لگتا تھا، اور اس زمانے میں پوسٹ کارڈ آتا تھا 4 آنے کا، 25 پیسے کا۔ تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ دھیرو بھائی امبانی کا یہ سپنا بھی پورا ہوگا، لیکن آج ہو گیا۔ آج تو آپ ریچارج کرا لیتے ہیں اور انلمیٹڈ کال کرتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کاروبار کرو، بزنس کرو، حلال طریقے سے پیسہ کماؤ، بہت راستے ہیں۔ یہ سود کا دھندا نہ کرو، یہ بیاج کا دھندا نہ کرو، یہ حرام کے راستے نہ اپناؤ۔ میرا رب قرآن میں کہتا ہے ان الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔
جو لوگ سود اور بیاج کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طریقے سے اٹھیں گے جیسے شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، شیطان کسی کو چھو کر کے پاگل کر دے، اس طریقے کا حال کس کا ہو جائے گا؟ بیاج خور کا ہو جائے گا۔ اب سن لو، مولانا اسحاق صاحب نے کہا تھا مولانا آپ سود پر تھوڑا کھل کر کے بولیے گا، اب کتنا کھل کر کے بولا جائے میرے ساتھ؟ سود پر کتنا کھل کر کے بولا جائے؟ یہ سود کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ مان لیجئے میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا، بہت سمپل طریقے سے سمجھا رہا ہوں بیاج کا مطلب آپ کو۔ میں نے آپ کو 100 روپیہ دیا اور 100 روپیہ میں نے آپ کو ادھار دیا، قرض کے طور پہ دیا، اور میں نے یہ کنڈیشن لگا دی کہ آپ مجھے واپس 110 روپیہ دیں گے۔ کسی کو ادھار دینے کے بعد اس ادھار پر پروفٹ اگر کوئی لیتا ہے تو وہی سود اور بیاج ہے۔ اگر میں نے آپ کو زمین اپنی دے دی، زمین میں نے آپ کو قرض کے طور پر دی، اور اس کے بعد جب واپس میں نے آپ سے زمین لی تو کچھ پیسہ بھی میں نے لے لیا یا کچھ کھیتی باڑی میں بھی میں نے لے لی، اگر اپنے سامان چاہے اپنے قرض کے طور پہ دیا ہو یا پیسہ دیا ہو، اس قرض کے اوپر کوئی پروفٹ اگر آپ لے رہے ہیں تو وہی سود اور بیاج ہے۔ بالکل کلیئر سمجھ لو۔ جیسے ممبئی وغیرہ میں ایک شکل ہے، لوگ مکان کو کیا کرتے ہیں؟ ہیوی ڈپازٹ پر دیتے ہیں، ہیوی فضیلت الشیخ حضرت مولانا منیر الدین صاحب بنگال ڈیرپٹیا صاحب اپنے قیام گاہ سے نکل چکے ہیں، کچھ ہی دیر میں ڈائز پر تشریف فرما ہوں گے۔ میری ماؤں اور بہنوں سے گزارش ہے تو ابھی گھر نہ جائیں، جس کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی وہ بس چند لمحے میں اسٹیج میں تشریف فرما ہوں گے۔ ممبئی وغیرہ میں یہ شکل رائج ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ زمین جو ہے ہیوی ڈپازٹ پر دیتے ہیں۔ مان لیجیے میرے پاس زمین ہے، گھر ہے، اور آپ میرے پاس آئے مولانا صاحب میں آپ کا گھر لینا چاہتا ہوں، رہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی تم 1 لاکھ روپیہ دے دو۔ اب 1 لاکھ روپیہ آپ سے میں نے لے لیا اور گھر آپ کو میں نے دے دیا، آپ رہ رہے ہیں میرے گھر میں، جتنے دن تک آپ کی مرضی آپ میرے گھر میں رہ رہے ہیں، اور جب آپ واپس جانے لگیں گے تو میں وہ ہیوی ڈپازٹ جو آپ نے مجھے دیا تھا 1 لاکھ روپیہ میں آپ کو ریٹرن کر دوں گا۔ یہ بالکل حرام ہے، یہ سود کی ایک شکل ہے، بالکل کلیئر اس کو سمجھ لیجئے۔ چاہے کھیتی باڑی میں آپ یہ کام کریں، سامان میں آپ یہ کام کریں، زمین میں یہ کام کریں، اگر یہ شکل ہے جس میں قرض کے اوپر آپ منافع کما رہے ہیں تو یہ بیاج ہے، اور یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم نے سود بیاج کا لین دین بند نہیں کیا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ سود اور بیاج کا لین دین اگر کوئی بند نہیں کرتا ہے تو سمجھ لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے۔ اور حاکم کی صحیح روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا اِنَّ لِلرِّبَا 67 بابًا، سود کے 70 سے زیادہ دروازے ہیں، ایسرھا اینکح الرجل امہ، جس میں سب سے ہلکا درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی سگی ماں سے شادی کر لے، اپنی سگی ماں سے نکاح کر لے، اپنی سگی ماں سے زنا کر لے۔ اپنی سگی ماں سے زنا کرنا یہ سب سے ہلکا درجہ ہے سود اور بیاج کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج دھڑلے سے مسلمان سود کھا رہا ہے، اس سود کی لعنت سے میرے پیارے ساتھیوں اپنے گھر کو بچا لو۔ اور یاد رکھو اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، اللہ صدقہ خیرات میں اضافہ کرتا ہے۔ آپ نے سود کے ذریعے ایسا لگتا ہے کہ آپ پیسہ کما رہے ہیں، معاف کیجیے آپ پیسہ کما نہیں رہے بلکہ آپ پیسہ ڈوبا رہے ہیں۔ آپ اپنے پیسے کی برکت کو مٹا رہے ہیں، آپ اپنے گھر کا سکون مٹا رہے ہیں، آپ اپنی دعاؤں کا اثر مٹا رہے ہیں۔ جس گھر میں حرام کمائی آئے گی اس گھر کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ
मुस्तजाब उद्दावात थे, जब भी दुआ करते थे उनकी दुआ कबूल होती थी। किसी ने पूछा, ऐ साद इब्न नबी वक्कास, क्या राज है आपके इस दुआ के कबूल होने का? उन्होंने कहा, मा रफातु लुक़मतन, मैंने जब भी खाने के लिए कोई लुक़मा उठाया है, मुझे मालूम होता है वो लुक़मा कहाँ से आया है, हलाल तरीके से आया है या हराम तरीके से आया है। मुझे अपनी कमाई का हिसाब मालूम होता है, मुझे अपने लुक़मे का हिसाब मालूम होता है। ये वजह थी हज़रत साद की दुआओं के कबूल होने की। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी दुआएं क्यों हमारे मुंह पर मारी जा रही हैं? क्यों आज हमारी मस्जिदें, हमारे मदरसे, हमारे जानो माल पर आज आफतें ही आफतें हैं और हम इतनी दुआएं कर रहे और हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी कमाइयों के हराम होने की वजह से ऐसा हो रहा है? वो हदीस भी अपने सामने रखिए, सही मुस्लिम की वो हदीस जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ताला पाक है और पाक ही चीज को कबूल करता है। अल्लाह ने अपने रसूलों को भी इसी बात का हुक्म दिया, या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, ऐ मेरे रसूलों पाक और हलाल चीजें खाया करो। और अल्लाह ने ईमान वालों को भी यही हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम कुलू मिन तय्यिबात कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा, ऐ ईमान वालों जो जमीन में हलाल चीजें हैं वो तुम खाओ। ईमान वालों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया और रसूलों को भी हलाल खाने का हुक्म दिया। उसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, एक इंसान बड़ा लंबा सफर करके आता है, उसके बाल परागंदा हो जाते हैं, उसके कपड़े मैले कुचैले हो जाते हैं और वो हाथ उठा उठा के दुआ करता है, या रब्बी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब कह के दुआ करता है। वह मत अमू हराम, लेकिन उसका खाना हराम कमाई का, उसका पानी हराम कमाई का, उसका लिबास हराम कमाई का। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ऐसे इंसान की दुआ कहां से कबूल होगी? हमारे यहां हराम कमाई का एक तरीका और भी है, रिश्वत के जरिए पैसा कमाना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, दूसरे की जमीन हड़प ली, दूसरे का खेत हड़प लिया, अदालत तक मामला गया, उन्होंने वकीलों को रिश्वत दे करके, पुलिस वालों को रिश्वत दे करके अपने हक में, अपने फेवर में फैसला करा दिया। कान खोल करके सुन लो, रिश्वत के जरिए किसी का हक खाने वाला वो भी हराम खोर है। अल्लाह कुरान में कहता, वला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ लोगो, ऐ ईमान वालो, एक दूसरे का माल नाजायज तरीके से ना खाया करो। वतुदलू बिहा इलल हुक्काम, और अपने मामले को हाकिम के पास न लेके जाया करो। लिताकुलू फरीक़म मिन अमवालिन नास बिल इस्मि व अंतुम तालमून, जानबूझ करके दूसरों का माल नाजायज तरीके से खाने के लिए हाकिम के पास, अदालत के पास, जज के पास, वकील के पास अपने मामले को न लेके जाया करो। अल्लाह के नबी के पास भी लोग मसला लेकर के आते थे, आपने फरमाया, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ। हो सकता है दो लोग मेरे पास अपना मामला लेकर के आए और एक आदमी बहुत चिकनी चुपड़ी बात करने वाला हो, उसकी बात में बड़ी मिठास हो और मैं उसके हक में, उसके फेवर में फैसला कर दूं। दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं, दो लोग मेरे पास कोई चीज लेकर के आए हैं और एक इंसान की बात में बड़ी चिकनी चुपड़ी बात है, बड़ा लहन है और बहुत अच्छे तरीके से वो बात करता है। हो सकता है मैं उसके हक में फैसला कर दूं। अगर मैं ऐसा करता हूं, क्या ऐलान करना है कुछ बच्ची का? ये 2 घंटा से ये स्टेज पर कोई बच्ची देखिए सामने है, रो रही है और पीले रंग का फ्रॉक पहने हुए, जिन भाई की बच्ची हो उसकी जो भी माँ है या बाप इस जलसे में आए हो ले जाएं। बच्ची बहुत परेशान है, 2 घंटे से रो रही है। स्टेज पर मौजूद है, माँ और बाप जो भी होंगे यहाँ आके ले जाएं उसको। तो अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे मेरे प्यारे साथियों, कि चिकनी चुपड़ी बात करने वाले की बात सुन करके अगर मैंने उसके फेवर में फैसला कर दिया और वो उसकी जमीन नहीं थी, उसका माल नहीं था, गलत फैसला मैंने अगर कर दिया, मैं इंसान हूं, मुझसे गलती हो सकती है, अगर मैंने ऐसा फैसला कर दिया है तो वो ये ना समझे
کہ میں اس کو زمین دے رہا ہوں، انما اقطع لہو قطعۃ من النار، میں اس کو زمین کا ٹکڑا نہیں دے رہا ہوں، میں اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ او لوگو، دوسرے کی زمین، دوسرے کا کھیت، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے اگر ہڑپ رہے ہو، دنیا میں اس حق کو دے دو، دنیا میں اس کا حق دے دو، ورنہ جہنم کا ٹکڑا لینا پڑے گا قیامت کے دن۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اتنا خطرناک معاملہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ اس لیے حرام کمائی کی جتنی شکلیں ہیں، یہ جوا کی بھی بہت ساری شکلیں چل رہی ہیں، اور ابھی تو مجھے بعض لوگوں نے بتایا کہ قبرستان تک میں لوگ بیٹھ کر کے جوا کھیلتے ہیں۔ قبرستان جو عبرت کی جگہ ہے، مردوں کے دفنانے کی جگہ ہے، وہاں پر بھی بیٹھ کر کے لوگ جوا کھیلتے ہیں۔ دل اتنا کٹھور ہو چکا ہے، جوا کھیلنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، شراب پینے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، نشہ کرنے کے نئے نئے طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، نتیش کمار جی شراب پر پابندی لگائیں یا نہ لگائیں، بہار کی گورنمنٹ شراب پر پابندی لگائے یا نہ لگائے، آپ کے علاقے کی پولیس شراب پر بین لگائے یا نہ لگائے، محمد رسول اللہ 1400 سال پہلے شراب پر بین لگا چکے ہیں، میرا رب قرآن میں لگا چکا ہے، اور اللہ قرآن میں آیت نازل کر چکا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا گندی چیز ہے، شیطان کا کام ہے، ان سے بچو تبھی تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ جہاں شراب آئے گی، جہاں جوا آئے گا، وہاں لڑائی ہوگی، وہاں جھگڑے ہوں گے۔ کتنے مرڈر ہو جاتے ہیں آج، کتنے قتل ہو جاتے ہیں اس شراب کی وجہ سے اور اس جوئے کی وجہ سے۔ بھارت سرکار کا ڈاٹا بتا رہا ہے، بھارت سرکار کی اور روڈ کا جو منترالے ہے، پریوہن منترالے، وہ بتاتا ہے کہ بھارت میں روڈ ایکسیڈنٹس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ نشہ ہے، شراب ہے۔ اسی لیے آپ کسی بڑے شہر میں چلے جائیں، دلی میں، ممبئی میں، رات میں اگر آپ 4 ویلر پہ نکلیں گے، کار پہ نکلیں گے، بار بار پولیس والے چیک کرتے ہیں کہ کہیں ڈرائیور شراب تو نہیں پی کے آیا ہے۔ کتنے حادثے ہوتے ہیں شراب کی وجہ سے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس چیز کو اسلام نے حرام قرار دے دیا ہے، وہ چیز ہمارے لیے کبھی بھی فائدہ مند نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شراب اور یہ جوا ہماری قوم کو برباد کر رہا ہے، اور اب تو شراب تو بہت چھوٹی چیز ہو گئی میرے ساتھیوں، اب تو آپ کا نوجوان ڈرگس لے رہا ہے، ایسا پاؤڈر استعمال کر رہا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ ممبئی کے بعض علاقوں میں مجھے بھائیوں نے بتایا، وہاں ایک پاؤڈر آتا ہے، اس کو MD بولتے ہیں، بڑا خطرناک قسم کا نشہ ہوتا ہے، اور جو نوجوان ایک بار اس نشے کا عادی ہو جاتا ہے، پھر وہ نشہ چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اور اتنا خطرناک وہ نشہ ہے کہ پوری باڈی کو، پوری ہتھیلیوں کو گلا کے ختم کر دیتا ہے۔ ہمارے نوجوان گٹکھا کھاتے ہیں۔ گٹکھا، میں یہ نہیں کہتا کہ جو مسئلہ شراب کا ہے وہی مسئلہ گٹکھا کا ہے، شراب اپنی جگہ ہے، گٹکھا اپنی جگہ ہے، مگر حرام تو گٹکھا بھی ہے نا۔ کیوں؟ اس لیے حرام ہے، اس گٹکھا کے اندر اگر نشہ نہ بھی ہو اس لیے یہ حرام ہے، کیونکہ یہ آپ کے شریر کو کھوکھلا کر رہا ہے۔ جب اس گٹکھے کے پیکٹ پر یہ لکھا ہے کہ ٹوبیکو کازز کینسر، تمباکو سے کینسر ہو سکتا ہے، جب گٹکھا کے اوپر خود سرکار نے لکھوایا ہے اور گٹکھا کمپنی نے لکھوایا ہے، اور آپ اس گٹکھے کو کھا کر کے اپنے آپ کو کینسر کے حوالے کر رہے ہیں، معاف کیجیے، یہ شریر، یہ جسم، یہ اللہ تعالیٰ نے امانت کے طور پہ دیا ہے، اس شریر کو برباد کرنے کا ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اس لیے میرے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، گٹکھے سے بھی اپنے آپ کو دور رکھو، شراب وغیرہ سے بھی دور رکھو، ہر اس چیز سے دور رکھو جو آپ کی باڈی اور آپ کے شریر کو نقصان پہنچانے والا ہو۔ اور آگے بڑھیے، ایک اور چیز جو ہمارے سماج کو برباد کر رہی ہے بڑی تیزی کے ساتھ، مرد و عورت کے ناجائز تعلقات، زناکاری اور بدکاری سماج کو برباد کر رہی ہے، رشتوں کی مریادہ کو برباد کر رہی ہے۔ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ محرم رشتے، جن رشتوں سے پردہ نہیں کرنا ہے عورت کو، یعنی سسر کا رشتہ، یعنی بھائی کا رشتہ، یعنی باپ اور بیٹی کا رشتہ، بھی آج بہت سارے ایسے حادثے ہو رہے ہیں کہ ان رشتوں میں بھی آج رشتے تار تار ہو رہے ہیں۔
اس قدر لوگوں کے دماغوں میں گندگیاں بھر دی گئی ہیں کہ آج محرم رشتوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے، 5-5 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ او لوگوں یاد رکھو، سرکار قانون تو بنا لے گی مگر قانون کو زمین پر لاگو کون کرے گا؟ دلی میں چلتی بس میں جب ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا، پورے بھارت میں بڑا بوال ہوا، میڈیا میں بڑا بوال ہوا۔ نربھیا کانڈ آپ کو یاد ہوگا، نربھیا کانڈ کے بعد بہت قانون سخت کیا گیا، لیکن آج بھی زنا کے واقعات بھارت کی دھرتی پر ہو رہے ہیں۔ کلکتہ کی سرزمین پر ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ بڑی بے رحمی سے نہ صرف ریپ کیا گیا، اس کے جسم پر کتنے حملے کیے گئے، اس کے جسم پر کتنے چاقو سے حملے کیے گئے، اور ریپی جب پکڑا گیا اس کے چہرے پر ذرہ برابر بھی افسوس اور ندامت نہیں تھا۔ وہ لوگوں یاد رکھو، تم قانون تو بنا لوگے، تم پولیس کا سسٹم تو مضبوط کر لوگے، مگر دل میں اللہ کا ڈر جب تک پیدا نہیں ہوگا یہ کرائم نہیں رکے گا، یہ اپرادھ نہیں رکے گا، جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا۔ مالک یوم الدین، ہمیں اس اللہ کو جواب دینا ہے جو حساب کے دن کا مالک ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے، اور قیامت کے دن اپنے ہر کرتوت کا بدلہ ہم سب کو دینا پڑے گا۔ جب تک ہمارے دل میں یہ احساس پیدا نہیں ہوگا تب تک یہ اپرادھ رکنے والے نہیں ہیں، کرائم رکنے والے نہیں ہیں۔ نبی کی عدالت میں ایک آدمی آتا ہے، نام ہے مائز بن مالک اسلمی، اور وہ آ کر کے کہتا ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے، میں شادی شدہ انسان ہوں، میں نے زنا کیا ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتا ہے زنا کار کی سزا سزائے موت ہے، اے اللہ کے نبی مجھے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیجئے، مجھے سزا دے دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی نے ٹال دیا، نبی نے کہا جاؤ پتہ نہیں تم کیا بات کر رہے ہو۔ نبی نے ٹالنے کی کوشش کی، وہ پھر بار بار آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجئے، مجھے سزا دیجئے۔ آپ نے صحابہ سے کہا ذرا ان کے منہ کے پاس جا کے ذرا سونگ کے دیکھو کہیں شراب تو پی کے نہیں آئے ہیں، کہیں نشے کی حالت میں تو نہیں ہے۔ صحابہ نے سونگ کے دیکھا، کہا اے اللہ کے نبی نشے کی حالت میں نہیں ہے۔ آپ نے اڑوس پڑوس سے پتہ لگوایا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے، دماغ تو صحیح طریقے سے کام کر رہا ہے۔ صحابہ نے رپورٹ دی، ہاں اللہ کے نبی دماغ بالکل صحیح کام کر رہا ہے۔ جب ہر طریقے سے اطمینان ہو گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا اب یہ خود آ کر کے اقرار کر رہے ہیں میں نے زنا کیا ہے، اور جو ہے کوئی دماغ بھی نہیں خراب ہے، کوئی نشہ بھی نہیں کیا ہے۔ آپ نے زمین میں گڈھا کھودنے کا حکم دیا، آدھا دھڑ ان کا زمین میں ڈالا گیا اور پتھروں سے مار مار کے ان کو ختم کیا گیا۔ جب پتھروں سے مارا جانے لگا، صحابی کو جب مارا جانے لگا، سزائے موت جب دی جانے لگی، تو غالباً حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اعتراض کیا تھا۔ جب ان کے انتقال کے بعد اللہ کے نبی نے ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کا ارادہ کیا آپ نے، تو حضرت عمر نے کہا کہ ایک زانی انسان کی آپ جنازے کی نماز پڑھائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے عمر ابن خطاب، انہوں نے اتنی سچی توبہ کی ہے، اگر مدینہ کے 70 گنہگاروں میں اس توبہ کو تقسیم کر دیا جائے تو 70 گنہگاروں کے لیے توبہ کافی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، یہ توبہ کا احساس تب دل میں پیدا ہوتا ہے جب انسان کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ یہ زنا نہیں رکنے والا ہے، یہ اپرادھ نہیں رکنے والے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تقریروں کے ذریعے کام نہیں بنے گا۔ اپنے بچوں کو بچپن سے اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کرو، اپنے بچوں کو ایسی تربیت دو، آپ کی بیٹی جب گھر سے نکلے تو صرف یہ سوچ کر کے پردہ نہ کرے کہ میرے ماں نے کہا ہے، میرے باپ نے کہا ہے، وہ یہ سوچ کر کے پردہ کرے کہ میرے رب نے کہا ہے، میرے قرآن نے کہا ہے، میرے نبی نے کہا ہے۔ اور جب یہ سوچ کر کے وہ پردہ کر کے نکلے گی تو مسکان نام کی وہ لڑکی کرناٹک کی سرزمین پر جس کے نقاب پہن کر کے نکلنے پر اس کے سامنے بدتمیزی کی گئی اور اس نے اللہ اکبر کی آواز بلند کی تھی، وہ ہماری بیٹی اور بہنیں میرے پیارے ساتھیوں تب پیدا ہوں گی جب آپ ان کی صحیح تربیت کریں گے، اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کریں گے۔ ایک عورت آتی اللہ کے نبی کے پاس، اس عورت نے بھی آ کر کے کہا اللہ کے نبی انی اصبت زنا، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس عورت
کے ساتھ زنا کیا تھا ماعز بن مالک اسلمی نے. یہ غامدیہ عورت تھی, یہ بھی آ کر کے کہتی ہے اللہ کے نبی میں نے زنا کیا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جاؤ اللہ تم کو معاف کرے. اس نے کہا مجھے ٹالنے کی کوشش نہ کیجیے, میں پریگننٹ ہوں, میرے پیٹ میں بچہ ہے, آپ کو مجھے سزا دینی پڑے گی. آپ نے کہا غلطی تیری ہے, تیرے بچے کی کوئی غلطی نہیں ہے, جا جب بچہ جنم لے لے, جب بچہ پیدا ہو جائے تب تو میرے پاس آنا. 9 مہینے گزر گئے, بچہ جنم لیتا ہے, بچے کو گود میں لے کر کے آتی ہے, اے اللہ کے نبی اب تو مجھے پاک کر دیجئے. آپ نے کہا جا ابھی بچہ تیرا دودھ پیے گا, ابھی بچہ بہت چھوٹا ہے, جب بچہ روٹی کھانے لگے دودھ چھوڑ دے تب تو میرے پاس آنا. اللہ کے نبی 2 سال کی اور مہلت دے دیتے ہیں اس عورت کو. 2 سال کے بعد وہ آتی ہے, جب بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا لے لیتا ہے بچہ, بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے اور بچے کو گود میں لے کے آتی ہے, اے اللہ کے نبی میرا بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے, روٹی کھانے لگا ہے, اب تو مجھے پاک کر دیجئے. اس عورت کے لیے بھی اللہ کے پیارے نبی زمین میں گڈھا کھودواتے ہیں اور اس عورت کو بھی پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جاتا ہے. اور جب اس عورت کو پتھر مارے جانے لگے, اس عورت کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے اور خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا کلمات نکل گئے کہ ایسی ناپاک عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. کچھ اس طریقے کے جملے ان کے منہ سے نکل گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا محلن یا خالد, اے خالد خبردار, اپنی زبان کو کنٹرول کرو, اپنی زبان کو لگام دو. لقد تابت توبۃ لو تابها صاحب محسن لغفر له. اے خالد اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے, اگر کوئی ڈاکو اور کوئی چور بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم آج اگر ان گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اور آپ کو اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا پڑے گا. اور میرے عزیزوں, آخر میں یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی نوجوان نسل کو یہ مدرسہ مفتاح العلوم جیسے مدرسے یا آپ کے بچوں کو اور آپ کی بچیوں کو جو دینی تعلیم دے رہے ہیں, ان کو قرآن اور حدیث سکھا رہے ہیں, یہ ہماری بنیادیں ہیں میرے بھائیوں. ان بنیادوں کو سیکھنا, ان کو قائم رکھنا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. ان کو ضرور قائم رکھیے اور اپنے بچوں کو اللہ کا خوف ان کے دل میں پیدا کیجئے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں ہر قسم کی برائی سے, ہر قسم کی حرام کمائی سے, ہر قسم کی بری عادت اور لت سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.